أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام تر نیک عبادات، روزے، افطاریاں اور سحری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک سے فیض و کرامات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بخوبی مطلع ہیں کہ خطبہ شعبانیہ کا عنوان لے کر ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم زیادہ تر حصہ خطبہ شعبانیہ کا آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور بقیہ حصہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا وہ اینڈ ہوا تھا صلہ رحمی اور قطع رحمی پر۔ اس پر دو جملے آپ کی خدمت میں بیان کر کے آج کے اپنے عنوان پر آئیں گے۔ صلہ رحمی کسے کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی کے بہت سارے عنوانات ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے دور دراز سے، مثلاً اگر ہمارے رشتہ دار کہیں دور رہتے ہیں تو ان تک پہنچنے کے لیے آ کے خیر و عافیت دریافت کرنا، ان کے ساتھ تعلقات ہموار رکھنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے زمانے میں چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے پاس بہت سارے سورسز ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ہم اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ عزیزان من، آپ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وضعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ہمارے، فار ایگزامپل واٹس ایپ ہو گئے یا دیگر جو بھی کالنگ ایپس ہیں ہمارے، وہ حقیقتاً بنائے تو اس وجہ سے گئے تھے کہ دور دراز سے اگر مثال کے طور پر ہمارے عزیز و اقارب ہیں تو ان سے ہم بات چیت اور گفتگو جاری و ساری رکھ سکیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات برقرار رہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ان کے اتنے منفی اثرات ہمارے معاشرے پر ہوئے ہیں کہ انسان منحصر ہو چکا ہے میڈیا کے زمانے میں فقط اور فقط۔ جیسے آپ گزشتہ چند سالوں کی اتنے زیادہ دور زمانے کی بات نہیں ہے، گزشتہ اسی صدی کے اگر آپ 2-3 دہائیاں پیچھے چلے جائیں فار ایگزامپل، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے افراد آپس میں مل جل کر ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے روزانہ دن کے حالات دریافت کرتے تھے، میل ملاقات میل جول ہوتی رہتی تھی۔ اسی طریقے سے ان کے روزانہ کے دکھ سکھ کی ایک دوسرے کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن اگر آج ہم نظر کریں تو یہ چیزیں ہمیں بالکل ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس چیز کو ٹیلی ویژن نے آ کے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ تھوڑا بہت جو آپس میں قریبی رشتہ دار جیسے گھر کے افراد ہو گئے، وہ میل جول پھر بھی کھانوں پر ہو جاتا تھا، صبح کا کھانا ہو گیا، دوپہر کا یا رات کا کھانا ہو گیا، لیکن اس کا بھی یوں کہیں کہ رہی بچی کسر جو تھی وہ بھی آ کے موبائل نے پوری کر دی۔ اب ایک گھر میں رہتے ہوئے اور ایک ہی ہاسٹل میں رہتے ہوئے کئی دن تک کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے دیگر افراد کس حال میں ہیں یا ہمارے ہاسٹل میں ساتھ رہنے والے دوست کس حال میں ہیں۔ تو یہ یقیناً بہت ہی بری چیز ہے میڈیا کا، سوشل میڈیا کے بہت سارے یہ ہمارے معاشرے پر برے اثرات پڑے ہیں۔ اور صلہ رحمی روایات میں ملتا ہے کہ اگر جس علاقے سے یا جن انسانوں سے یا جس معاشرے سے صلہ رحمی نکل جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ناگہانی آفات اور مصیبتوں کا انتظار کریں۔ پھر صلہ رحمی وہ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ تعلقات کا ہموار رکھنا۔
اس کے بعد قطع رحمی وہی یعنی تعلقات کو ختم کر دینے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا خطبہ شعبانیہ جو آج کا ہمارا عنوان ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں مستحب نمازیں بجا لائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر میں آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے دوری لکھ دے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرَضًا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ۔ مزید نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک فرض نماز یا ایک فرض رمضان کے مہینے میں ادا کرے گا، یہاں فرض مطلقاً ہے، کوئی بھی فرض آپ جو بھی ہمارے اوپر چیزیں فرض کی گئی ان میں سے، کہ جو بھی فرض آپ جو ہے اگر کوئی انسان ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیگر مہینوں کے 70 فریضے ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخَفَّفَ الْمَوَازِينُ۔ اور عزیزان من، جس چیز کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس خطبہ شعبانیہ میں بتا دی ہے۔ یوم قیامت وہ وقت ہوگا جب بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، والدین بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ اور جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر کوئی حالت اضطراب میں ہوگا، تب ہم اپنا شفیع ڈھونڈتے پھریں گے، ہم اسباب و علت ڈھونڈیں گے، ہمارے پاس کاش کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے چھٹکارے کا سبب بنے، تو وہی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہمیں عطا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، کہ جو شخص اس مہینے میں میرے اوپر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر کثرت سے درود بھیجے گا، زیادہ درود بھیجے گا، ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میزان کو بھاری بنا دے گا، جس دن تمام تر میزانیں جو ہے وزن میں ہلکی محسوس ہو رہی ہوں گی۔ اس چیز کی عزیزان من ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی کچھ خاص وقت نہیں لگتا، ہمیں اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، بلکہ یوں سمجھے آپ چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے رہیں، اگر ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھتے رہیں تو بھی یہ ہمارا جو عمل ہے وہ انجام ہوتا رہے گا۔ مزید رسول کریم فرماتے ہیں وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ۔ اس کی قرآن مجید کی تلاوت کی دیگر مہینوں میں بھی بہت ساری جو ہے اہمیت بیان کی گئی ہے، ہمارے نفس اور ذہن روشن ہوتے ہیں، ہمارے قلوب پر جو گناہوں کا کالنک پڑ جاتا ہے، گناہوں کی سیاہی جو ہمارے دلوں پر آ جاتی ہے، اگر ان کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کیا کرے۔ خدا اس رمضان کے صدقے میں ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، کہ اگر کوئی شخص ایک آیت قرآن مجید کی شہر مبارک رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، کہ اس شخص کا ثواب اتنا ہے ایک آیت کی تلاوت کا کہ گویا اس نے دیگر مہینوں میں پورا ختم قرآن ادا کر دیا۔ مزید رسول کریم فرماتے ہیں ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، کہ بتحقیق
اس مہینے میں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر کے فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان ابواب الجنان، ابواب باب کی جمع ہے اور باب دروازے کو کہا جاتا ہے، جنان جو ہے جنت کی جمع ہے، کہ ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، کہ بتحقیق جنتوں کے دروازے، یہاں ایک جنت کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ آپ اگر تھوڑا متوجہ ہو جائیں ہم ادھر سے معنی کی طرف، اور کتنا لطف اندوز نکتہ ہے، اور ایک دروازہ بھی نہیں کہا رسول نے، ایک جنت بھی نہیں کہا، دروازے اور جنت دونوں کی جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع یہاں بیان کیے کہ بتحقیق جنتوں کے دروازے اس مہینے میں کھولے جاتے ہیں۔ فَأَسْأَلُوا، اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعوت دے رہے ہیں، فَأَسْأَلُوا، لہٰذا سوال کرو، ربکم، اپنے رب سے سوال کرو، اللہ یغلقھا عنکم وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم اللہ یفتحھا علیکم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے پچھلی سطر میں ہم بیان کر چکے کہ جنتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہاں رسول کریم ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ یہ جنت کے دروازے کبھی آپ لوگوں کے لیے بند نہ کرے، اور رسول کریم فرماتے ہیں کہ بتحقیق اس مہینے میں جہنم کے دروازے، جس طریقے سے ہم نے اس اوپر والے جملے میں دیکھا جہاں دروازہ اور جنت دونوں کی جمع لائی تھی رسول کریم نے، اسی طریقے سے یہاں بھی رسول کریم دروازے اور جہنم دونوں کی جمع بیان کر کے فرماتے ہیں کہ بتحقیق جہنموں کے، تمام تر جہنموں کے دروازے، آگ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ فَأَسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُفَتِّحَھَا عَلَيْكُمْ، اور اپنے رب سے یہ سوال کریں، یہ امید لگائیں اپنے رب سے کہ وہ کبھی بھی آپ لوگوں کے اوپر جہنم کے دروازے نہ کھولے۔ وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ فَأَسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَھَا عَلَيْكُمْ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتحقیق اس مہینے میں شیطانوں کو، اب یہاں یہ نقطہ جو ہے نقطہ سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ یہاں جیسے جنت کا لفظ جمع کے ساتھ لائے، دروازے کی جو ہے رسول کریم جمع کے ساتھ صیغہ لائے، اسی طریقے سے جب جہنم کا ذکر کیا تو جہنم کا بھی صیغہ جمع کے ساتھ ذکر کیا، اور جہنم کے آگ کے دروازوں کو بھی جمع کے صیغے کے ساتھ فرمایا، اور اسی طریقے سے عین جو ہے شیاطین کا ذکر جو ہے وہ بھی جمع کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جب ہمیں ٹائم ملا اس کو ہم مزید بیان کریں گے کہ شیطان تو ایک ہے، کیا وجہ ہے کہ آیات و روایات میں شیاطین کا جمع کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ بس آج اسی کے ترجمے پر اکتفا کریں گے۔ وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ فَأَسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَھَا عَلَيْكُمْ، کہ بتحقیق جو شیاطین ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، وہ قید کر دیے جاتے ہیں، بس آپ لوگ اپنے رب سے سوال کرو کہ کبھی بھی ان شیاطین کو آپ لوگوں کے اوپر مسلط نہ کرے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک مہینے میں ہمارے تمام تر اعمال قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔